إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کہ جس کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات، انعامات، رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اگر ہم ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس کی رحمتوں، برکتوں کو احاطہ شمار میں لانا شروع کریں تو یقیناً ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں، برکتوں کو، اس کے احسانات اور انعامات کو احاطہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی جتنی اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ درود و سلام نبی مکرم، نبی معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین حضرات، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور آج کا دن بھی عید کا ہی دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کل ایام التشریق، یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے عید کے دن ہی ہیں، کھانے پینے کے، تکبیرات کو بلند کرنے کے دن ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ دو عیدیں خوشی منانے کے لیے عطا کی ہیں۔ دنیا کے اندر
دوسرے مذاہب جو موجود ہیں ان کے بڑے بڑے دن آتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے، جیسے عیسائیوں کا کرسمس ڈے آتا ہے، ہیپی نیو ایئر آتا ہے، اس طرح یہودیوں کے دن ہوتے ہیں، اس طرح ہندوؤں کے اور سکھوں کے کسی کی بیساکھی ہوتی ہے، کسی کی ہولی ہوتی ہے، لیکن ان کے کیے ہوئے ان دنوں کے اندر ہر عمل جو ہیں ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو اللہ نے یہ 2 عیدیں رکھی ہیں، ان میں کیے گئے ہمارے اعمال ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور کل کے دن اور آج کے دن اور پھر آنے والے کل کے دن لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو رزق عطا کیا گیا اس کے شکرانے کے طور پہ ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں، اور اس قربانی کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بے شک قربانی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری و ساری رہی، لیکن جو ہمارے لیے اس قربانی کو سنت قرار دیا گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے بعد دیا گیا تھا۔ حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور بالخصوص ہم لوگ جو مسلمان ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے قرب کے لیے ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے اور آخرت میں وہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک قربانی والی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات کہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں اس دنیا میں ابراہیمی بن کے رہنا ہے۔ جو بندہ، ہر بندہ ہی مسلمان پسند کرتا ہے کہ میں ابراہیمی بنوں، لیکن بندہ ابراہیمی کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرا، روگردانی کی، سب سے بیوقوف بندہ وہ ہے، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چنا ہے، اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کیوں کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے جب بھی کہا ہے نا کہ ابراہیم میری تابع داری کر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی تابع داری ہے، فرما برداری کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور فرما برداری بڑی مشہور ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جوانی جب ملی تو کہا گھر سے نکل جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، اللہ میں نے گھر کو چھوڑا تیرے کہنے پر۔ اللہ نے کہا کہ اعلان کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار، جیسے تو نے کہا ویسے میں نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے کہا تجھے آگ میں پھینک دیا جائے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اسلام کو قبول کیا ہے اور میں مسلمان ہوں، صحیح معنوں میں اللہ کا تابع دار ہوں، آگ میں پھینکنا ہے تو پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ نے کہا ابراہیم اپنی بیوی کو بھی چٹیل میدان میں چھوڑ دے اور بچے کو بھی چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جدا کرنا، الگ کرنا۔ کبھی کسی سے پوچھو، اگر کسی کا بچہ اس سے جدا ہو جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور ہم تو سچی بات ہے، ہمارے بچے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں، ہاسٹل میں داخل ہونا پڑھنے، تو ہمیں دلی طور پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے ہفتے بعد 10 دن بعد بچے نے آ جانا ہے، لیکن پھر بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے بچے آنکھوں سے دور ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کو میدان میں چھوڑو کھلے میں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب واپس آئیں گے، یہ بھی نہیں پتہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ تیرا حکم ہے، میں مطیع اور فرما بردار ہوں، چٹیلا میدان میں چھوڑ کے آ گئے۔ بچہ جوان ہو گیا، جب جوان ہوتا ہے نا، بچپن سے بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کے لاڈ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بچہ کچھ کرنے کے قابل ہو تو۔ جب بچہ جوان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہا ہے یا بنی انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو آیا تھا خواب نبیوں کے لیے تو وحی الہی ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سوچ سکتے تھے نا، قربانی تو جانوروں کی ہوتی ہے، تو یہ میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی، ہو سکتا ہے یہ خواب نہ ہو، کوئی وہم ہو، لیکن مستقیم رہے، بیٹے کو جا کے سیدھا کہا کہ تیری قربانی اللہ نے مانگی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں، تو نے بیٹا مانگا ہے، تیری راہ میں حاضر ہے، اور بیٹا بھی فرما بردار۔ بیٹا نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹے نے بھی کیا کمال کی بات کہی، کہا ابا جان آپ کو حکم ملا ہے، آپ کر گزریے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، صحیح معنوں میں مسلمان، کہا اسلمت لرب العالمین۔ اور اسی آیت کے اگلی آیت میں آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اسماعیل اور اسحاق کو، اور اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ان کا باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی، ان کا پردادا بھی نبی، یہ ساری نبیوں کی لڑی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں سارے بچوں کو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ فوت ہونا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اپنے بچوں کو نہیں صرف کہا، یہ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ تم نہ فوت ہونا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پتہ ہے میں نے کب مر جانا ہے، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ موت کب آنی؟ کسی کو نہیں پتہ۔ کیا مطلب ہے؟ ہر وقت مسلمان بن کے رہو، تمہاری گھر کی زندگی ہے تو اللہ سے کہو اسلمت لرب العالمین۔ تم بازار میں ہو، کسی کو دھوکہ دینے کو دل کر رہا ہے، کسی کے پیسے ٹھگنے کو دل کر رہا ہے، چوری کرنے کو دل کر رہا ہے، خیال آتا ہے، انسان ہے نا، شیطان بہکاوے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تم کو اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تو تیرا مطیع فرما بردار ہوں، جو تو نے کہا ہے وہی کروں گا۔ سودے بازی کر رہے ہو کسی کے ساتھ، پھر ذہن میں رکھو کہ میں مسلمان ہوں۔ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، جھوٹ بولنے کو دل کر رہا ہے، ذہن میں رکھو میں مسلمان ہوں۔ کسی نے امانت کے طور پہ کچھ تمہارے پاس رکھا ہے، خیانت کو دل کر رہا ہے، تو ذہن میں رکھو کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں، اور اللہ کہتے ہیں جس نے ابراہیم کے دین کو چھوڑا وہ تو بیوقوف ہے اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس طرح کے مسلمان بن کے رہو، اللہ اس طرح کا اسلام چاہتا ہے تمہارے سے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت سال بعد ادا کر کے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے نہیں بھائیو، اس طرح بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہر وقت تمہاری سوچ یہ ہو، کوئی گناہ کرتے وقت تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کو کہہ رہے ہیں اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے لیے اسلام کو قبول کیا۔
اور اس قربانی سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے ہمارے لیے. میں نے ایک بکرا لیا، چھترا لیا، گائے لے لی، اس کو میں ایک ہفتہ پہلے گھر میں لا کے رکھتا ہوں، تو 4 دن اس کو چارے ڈالتا ہوں، اور تو پیلیاں جو وڈ کے پٹھے لے آئے، لے آ کے انہوں پائے. 4 دن یا 5 دن ہم نے یہ کام کیا. اب آپ اپنے گاؤں میں سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بکرے کی رسی کھلی چھوڑ دیں، وہ بکرا آپ کے پیچھے پیچھے ہے. وہ کیوں؟ وہ بکرا آپ کو کہہ رہا ہے اسلم تو، میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں. کیوں؟ میں نے 4 دن اس کو کھانا کھلایا ہے، صرف 4 دن. وہ بکرا پورا گاؤں آپ پھر کے آ جائے نا، سارا رسی نہیں ہوگی لیکن وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا. کیوں؟ کہ آپ اس کے مالک ہیں. تو ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک وہ ہے جو مجھے 37 سال سے رزق دے رہا ہے. آپ میں سے کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال. ساڈا مالک تو وہ اللہ ہے، اور وہ ہمیں 50 60 سال سے رزق دے رہا ہے. اور وہ اللہ ہمیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے، ہم بازار کی طرف جا رہے ہیں. وہ اللہ ہمیں دین کی طرف آواز دے رہا ہے، ہم لوگ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اللہ کہتا ہے دین کی طرف آؤ، میں کہتا ہوں نہیں میں دنیا کی طرف جاؤں گا. اور جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، یا جو بکری اپنے مالک کو چھوڑ کے جو جانور الگ ہوتا ہے نا، اس کو بھیڑیے پکڑ لیتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طرح سے جب ہم اپنے اس مالک کو، آسمان کے رب جو ہمارا مالک ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائیں گے تو یہ دنیاوی بھیڑیے بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور آخرت میں انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے. یہ ابراہیمی بننا ہے نا، تو صرف قربانی کے ساتھ نہیں، یہ قربانیوں سے جو درس ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتے ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سب سے پہلی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کہی؟ اور ہم سب کو کہا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور اس کا دین جو یک طرفہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت. یہ سب لوگوں کو کہا گیا. پھر اللہ کے رسول کو کہا گیا قل فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ کے رسول آپ بھی پیروی کریں ابراہیم کے دین کی، کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے. آپ مثال سمجھیں، آج تنویر صاحب ہے نا، مینوں کہندے نے کہ یار بابر صاحب تسی اس بندے نو جان دیو، تو میں کہنا کہ یار انہاں نو بھی جاننا وا، انہاں دے پیو دادے نو بھی جاننا، اسی تے انہاں دے سارے وڈیاں دے بھی تابع دار. تو اللہ کے رسول ہم نے پیروی کرنی اللہ کے رسول کی. ہمیں کہا جا رہا ہے اتبع، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. ہم نے مانی اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانو اور ان کی پیروی کرو. کیوں؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے. اور حضرت یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، شرک نہیں کرتے تھے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے اتنے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، فرمایا کہ اللہ نے ان کے آباء و اجداد سے، ان کے بھائیوں سے، ان کی اولادوں سے اللہ نے نبوتیں عطا کی ہیں. اور فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کر دے. اتنے نبیوں کا نام لے کے، ان کی ذریت کا، ان کی اولادوں کا ذکر کر کے، ان کے بیٹوں کا ذکر کر کے، ان کے بھائیوں کا ذکر کر کے. اگر تفسیر ہم قرآن کریم کی پڑھیں تو اللہ نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس جگہ پہ کم و بیش 4000 نبیوں کا ذکر کیا ہے.
18 کا تو نام لے دیا نا، باقی کا ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کی اولادوں میں سے آگے نبی، 4000 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ دوسرے نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ کے رسول آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہ بات کہی تھی، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اگر آپ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی اللہ تباہ و برباد کر دے۔ سوچیں، نبی تو اس دنیا کے اندر آتے ہیں شرک کو رد کرنے کے لیے، لوگوں کو توحید کی طرف لانے کے لیے اور شرک سے بیزار کرنے کے لیے، لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو اللہ آپ کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نبی کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم تو کسی نبی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، ہم تو کسی نبی کے پاؤں میں پہننے والے جوتے کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو اگر نبی شرک کرتے ہیں تو ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ، تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے شرک کر لی؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، وما کان من المشرکین، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح سے توحید سکھائی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہا میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کرتے ہیں کہ اگر تجھے کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ یہ توحید ہی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کو کاٹا بھی گیا، جلایا بھی گیا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کبھی کسی کو دہتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، کبھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے، کہیں پر سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اس توحید کی وجہ سے، کہیں پہ سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں پہ حضرت صہیب رومی کو لٹکا کر نیچے سے نیزے مارے جا رہے ہیں، کہیں پر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گرم تیل کا کڑایا جلا کر اس کے اندر لوگوں کو پھینکا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے توحید کا اقرار کیا تھا اور شرک سے بیزار وہ لوگ تھے۔ تو آسمان کے رب نے پھر ان کو انعامات کیسے دیے؟ یہ زمین پر چل رہے ہیں، بلال کی آواز جنت، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے، یہ لوگ زمین پر، نبی ان کے محلات آسمان پر جنت میں دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ زمین پر زندہ چل پھر رہے ہیں، آسمان کا رب فرشتے بھیج رہا ہے اور اللہ کے سلام ان صحابہ کو آ رہے ہیں اور جنت کے پیغام آ رہے ہیں۔ کس طرح سے آسمان کا رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آسمان کا رب ان سارے صحابہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آسمان کا رب ان صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ اللہ سے راضی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے شرک سے بیزاری کی ہے اور توحید کو اپنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت پہلی وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت کیا تھی؟ دوسری صفت توحید کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ توحید اپنانے کے بعد ناشکری بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، 70 سال تک اولاد نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد کوئی نہیں۔ جب اولاد ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بڈھے والے اولاد ہوگی لوکی کی کہیں گے، انہوں نے کیا کہا الحمدللہ الذی، اللہ تیرا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اولاد عطا کر دی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس آیت سے ایک اور بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر 70-80 سال تک جب تک اولاد نہیں ہوئی
ناشکری نہیں کی اور صبر کیا. کہا ان ربی لسمیع الدعاء، اور ہمیشہ اللہ سے دعا ہی مانگتے رہے کہ اللہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. 70-80 سال تک. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی ہے 6 مہینے سال گزرتا ہے، اور بالخصوص معذرت کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں وہ بچی کو آ کے یا بچی کی ساس کو آ کے تانے دینا شروع کر دیتی ہیں. پھر گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں اور کہتی فلانے بابے کو لے جاؤ، انہوں اس میں شرک بھی نہ شکری بھی، فلاں پیر صاحب کے پاس لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر سے کے پاس جا کے دوائی لے لو، اس طرح سے کر لو. اس طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں اور اللہ کی قسم اس وجہ سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی صبر ملتا ہے کہ شادی کے بعد اگر 70 سال تک بھی اولاد نہیں ملتی تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی. وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دعاؤں کے اندر کیا کہا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے. اللہ نے پھر بیٹا دیا، اس کو نبی بنایا، پھر بیٹا دیا، اس کو بھی نبی بنایا، بیٹے کے بیٹے کو بھی بیٹا دیا، اس کو بھی نبی بنایا، آگے اس کے بیٹے کو بھی نبی بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر اللہ نے کیا کہا، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے اللہ نے کہا شاکرا لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو چن بھی لیا، ان کو نبوت بھی دے دی اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دی. صرف کس وجہ سے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کس طرح شکر ادا کیا کرتے تھے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناشکری، بے صبری اور کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو اللہ کے رسول کھڑے تہجد کے اندر نوافل پڑھ رہے تو دیکھا ایڑیاں پھٹی ہوئیں، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے اور پاؤں سوجے ہوئے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول، آسمان کے رب نے آپ کے تو گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے اور آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں آپ پہ، آپ بھی اتنی زیادہ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اللہ کے رسول، اور آپ اس طرح سجدے میں رویا کرتے راتوں کو اٹھ کر، جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے اس طرح ہچکی باندھ کر رویا کرتے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی نعمت ملے تو اس کا اتنا سے شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، سجدے میں سر کو جھکایا کرو، رکوع میں جایا کرو. یہ بھی ایک طریقہ شکر کا. اور شکر کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت اپنانے کا. فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہوتے ہیں جو بندہ شکر کرتا ہے. روٹی کا لقمہ کھاتا ہے، روٹی کھادی الحمدللہ، مشکل کام ہے. پانی کا گھونٹ پیا الحمدللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ روٹی کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ، پانی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں تھوڑی سی نمک زیادہ ہو جائے، مرچیں زیادہ ہو جائے، ناشکری شروع ہو جاتی ہے، بیوی کو مارنا شروع کر دیا جاتا ہے، جھڑکنا شروع کر دیا جاتا ہے. فرمایا جو بندہ ایک نوالا روٹی کا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، پانی پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، آسمان کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور روٹی بھی ایسی کھائیے تے راضی اللہ ہو جائے. ہور کی چاہیے سانو؟ روٹی میں کھا رہا، ٹھڈ میرا بھردا پیا ہے، الحمدللہ میں کہنا تے اللہ میرے تے راضی ہو گیا. اور رب اتنی آسانی نہ بندے نو معاف کردا ہے. میرا اللہ، میرا مالک اتنی آسانی سے بندے کو معاف کرتا ہے. کھانا بھی وہ کھلا رہا ہے اور راضی بھی وہ ہو رہا ہے. دونوں طریقوں سے فائدہ میری دنیا بھی بن گئی، میری آخرت بھی بن گئی الحمدللہ کہنے سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکر ادا کرنا اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نوالا روٹی کا کھا لیتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، فحمد اللہ، اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، فقد ادى له شکرہ، اس بندے نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا. اتنا آسان کام ہے. پھر ایک اور حدیث کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھا کے، بڑا آسان سا کام ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور فضیلت اور عظمت اتنی زیادہ، جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا، اللہ کئی سو کو دور جہنم سے بندے کو کر دیتے ہیں، بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے ایک روزہ رکھن دی وجہ تو جی روٹی کھا کے وہی ثواب مل جائے تو کیسی گل ہے، روزہ بھی نہ رکھو تو ثواب بھی ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اکل طعاما، جو بندہ کھانا کھاتا ہے اور فشکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، روٹی کھادی اللہ کا شکر ادا کی، فرمایا اس کو اتنا اجر ملتا ہے جس طرح روزہ رکھ کے بندہ صبر کرتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے یار، عید کا گوشت بھی کھائی جاؤ تو روزیاں کا ثواب بھی لئی جاؤ، کتنا سوکھا کام ہے، گوشت بھی کھاؤ، ٹکیاں بنا کے کھاؤ، جو مرضی شامیاں کھاؤ، کھائی جاؤ تو بس الحمدللہ کہی جاؤ تو روزیاں دا بھی ثواب ملی جائے گا، عید دا بھی ثواب ملی جائے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل بھی ہو جائے گا۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کرو تو الحمدللہ کہی جاؤ، روٹیاں بھی کھائی جاؤ تو روزیاں دے ثواب بھی لے جاؤ، کتنا آسان کا۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو شکر گزار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ کون سا بندہ؟ جو بندہ کسی دیندار بندے کو دیکھتا ہے، کوئی بڑے بزرگ نے دین تے عمل کرنے والے نے، انہاں لے ویکھدا ہے نا، خوش ہوتا ہے تو نال ویکھدا ہے کہ بڑے اچھے عمل یہ بندہ کر رہا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ وہ بزرگ اللہ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ جی یہ تہجد گزار ہے، آپ بھی دیکھ کے اس کو تہجد شروع کر دیتے، یہ بزرگ ہے، یہ کسی نے جھوٹ نہیں بول دے، تسی بھی جھوٹ تہجد دے ہو، اے بزرگ امانت چ خیانت نہیں کر دے، تسی بھی خیانت چھڑ دین دے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ دیتے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے سے اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، کیا مطلب ہے کہ غریب بندہ ویکھیا ہے۔ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ یاد آ گیا اللہ کی شکر گزاری پر۔ ان کے بارے میں حکایات سعدی میں لکھا ہوا ہے، ان کی طرف منسوب ہے یہ بات کہ راستے میں چلتے جا رہے تھے پیدل، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں تھا، جُتی کوئی نہیں پائی تو ترے جا رہے تھے بازار دے وچ، دھوپ نہ پیر سڑے، غصے چ آ گئے، غصے میں آ کے کہنے لگے اللہ اتنی تیری عبادت کرتا ہوں، اتنی تیری فرما برداری کرتا ہوں، جُتی بھی نہیں دیتی، اللہ نہ لڑن واسطے مسجد چلے گئے کہ آج اللہ سے میں لڑائی کروں گا۔ جب مسجد کے دروازے میں داخل ہونے لگے نا تو وہاں پہ ایک بندہ مانگنے والا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی کوئی نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ میں تو جوتا مانگنے کے لیے آیا ہوں تو سامنے وہ بندہ نظر آ گیا جس کے پہننے کے لیے پیر ہی کوئی نہیں، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے جُتی نہیں بھی دیتی تے کوئی گل نہیں، اللہ پیر تے ترن واسطے دیتے نہیں۔ جب ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں گے، تسی کیوں ویکھدے ہو روڈ تو جاندے ہیں فلانا بندہ وڈی گڈی چ بیٹھا ہے، تواڈے کول سائیکل ہے، تسی ویکھیا کرو کہ جے میرے کول سائیکل ہے تو کئی بندے پیدل بھی ٹرے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ گاڑی لے لوں کوئی بے ایمانی کر کے، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار کوئی بندے سائیکل پہ بھی چلنے والے ہیں۔ تو ہمیشہ شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو ان دو باتوں پہ عمل کر لو، اللہ کی قسم تمہاری زندگی سنور جائے گی اور آپ اللہ کے رسول کے دین پر آ جائیں گے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جائیں گے۔ کون سی دو چیزیں؟ دین دے معاملے چ اپنے تو اتنے نو ویکھنا ہے اور دنیا دے معاملے چ اپنے تو تھلے نو ویکھنا ہے۔ موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے ول ویکھو، سائیکل ہے تو پیدل والے ول ویکھو۔ جے کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے تو وہ ویلیاں نو ویکھ لے کہ مینوں 25 30 40 ہزار مہینے دا آندا ہے۔ کئی لوگ ہمارے گاؤں میں ایسے بھی جو 1 روپیہ مہینے کا نہیں کما سکتے، تو اللہ کے آپ لوگ شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بڑی صفت کون سی تھی؟ تیسری بڑی صفت، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے، کنجوس اور بخیل نہیں تھے، مہمان نواز تھے۔ کس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں، فرشتے دو، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ادھر سے مہمان آئے ہیں، اسی وقت ایک بڑا سا بچڑا روسٹ کر کے لے آئے، ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور میں نے آج ایک حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ ایک قول پڑھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی بہترین مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی،
سب سے بہترین اور سب سے پہلی وہ کون سی مہمان نوازی تھی؟ روسٹ کر کے پورا بیڑا جڑا ہے انہوں نے سامنے رکھ دیتا ہے. ہوں تو عید ہے تھوڑے سارے دے فریجاں چ پیا لوگوں دیا دعوتاں کرو. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز ہے اور یہ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. فرمایا جڑا اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے وہ اپنے مہمان دی عزت کرے. مہمان کی عزت کیا ہے؟ مہمان کی عزت یہ نہیں ہے آتا ہے آپ بٹھا کے اس کی تعریفیں کری جائیں. مہمان کی عزت یہ بھی ہے کہ آپ اس کی اچھے طریقے کے ساتھ مہمان نوازی کریں. اور آپ اس دنیا کے اندر اگر اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، قیامت والے دن آسمان کا رب آپ کی مہمان نوازی کرے گا جنت کے اندر، جنت کے اعلیٰ کھانوں کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بہترین مہمان نواز تھے. اور اسی طرح سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی صفت یہ بھی تھی کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم بھی تھے، منیب یعنی نرم دل والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، حوصلہ کرنے والے تھے. آگ میں پھینکا گیا صبر کیا، بیوی بچے کو چھوڑا صبر کیا گیا، گھر سے نکل گئے صبر کیا، نرم طبیعت والے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کے رسول آپ نرم دل نہ ہوتے تو کوئی بندہ آپ کے پاس بھی نہ بیٹھتا. آج بھی دیکھ لیں ہمارے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، جہاں بھی جو بندہ سخت طبیعت کا ہے اس کے پاس لوگ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے. اور یہ کوئی صفت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے چیز. ہمیشہ انسان کو نرم دل رہنا چاہیے. جتنے نرم ہوگے، جتنی نرمی تم اہل زمین پر کرو گے دنیا والوں پر، اتنی نرمی آپ پر آسمان کا رب کرے گا. یہ چار صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو بتائی ہیں. چاریں آپ اپنا لیں، یہ آپ اللہ کے رسول کے دین پہ ہو جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہو جائیں گے. پھر ایک خوشخبری بھی سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری بات ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں بڑا ہی پریشان ہوں. پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول پریشانی یہ ہے جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اٹھ کے گھر چلے جاتا ہوں نا، گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، بچے تنگ کرتے ہیں یا بیوی تنگ کرتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، واپس اٹھ کے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں تو آپ کے چہرہ پرانوار کو دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوں، دل سکون محسوس کرتا ہے. لیکن انی ذکرت موتی و موتک، اللہ کے رسول میں اپنی موت کو اور اپنی وفات کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کا گھر تو نبیوں کے گھروں کے ساتھ بن جائے گا، تو اگر میں جنت میں چلا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ سوال کو سمجھیں. صحابی دے کہنے دا مقصد سی جس جنت جا کے نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہونی اتنے جان دا فائدہ ہی کوئی نہیں. سوال ہے بڑا اہم سوال، خوشخبری سوال 1500 سال پہلے ہوا ہے اور خوشخبری آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے. کون سی خوشخبری؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ اس کا گھر نبیوں کے گھروں کے ساتھ بنا دے گا. اب میں نے جو آپ کو سارے جمعے کا لب لباب بتانے لگا ہوں، ایک بندے نے اللہ اور اس رسول دی اطاعت کی تھی، اطاعت کردے کردے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دی اطاعت ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اطاعت کرتے کرتے یہ بندہ پہنچا جنت میں. سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. یہ بندہ اطاعت گزار بندہ، فرما بردار بندہ، مسلمان بندہ، ہر کام میں اسلمت لرب العالمین کہنے والا، نافرمانیوں سے بچنے والا، حدود اللہ کی پاسداری کرنے والا. جب یہ جنت میں گیا تو اللہ ایک بندے کو بلا کے کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں نا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء، نبی، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو بڑی فرما برداری کیتی ہے، تیرے واسطے اجر کی ہے، اج تیرا گھر حضرت ابو بکر صدیق دے گھر نال بنا دیتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مان نبیین والصدیقین، ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے تو نے بھی بڑی فرما برداری کی ہے، تیرا گھر حضرت عمر فاروق کے گھر کے ساتھ بنا دیا ہے۔ شہداء میں آتے ہیں۔ پھر اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، کہیں گے جا تیرا گھر میں نے عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھروں کے ساتھ بنا دیا۔ بڑے خوش قسمت بندے۔ پھر کئی بندوں کو اللہ بلائیں گے، بلا کے تیری بھی تابعہ داری میں کوئی کمی نہیں رہی، جا تیرا گھر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے ساتھ بنا دیا، جا تیرا گھر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے ساتھ بنا دیا۔ پھر ایک بندہ کہے گا میں ملت ابراہیمی پہ عمل کرتا رہا، میں نے اطاعت رسول بھی کی اور دین ابراہیمی کو اپنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا، اللہ انہوں نے اسلمت لرب العالمین کہا، میں نے بھی کہا۔ پھر اللہ فرمائیں گے جا تیرا گھر حضرت ابراہیم کے گھر کے ساتھ بنا دیا۔ اور آخری بندہ کون سا ہوگا، کس طرح کا ہوگا؟ رفیع مان نبیین، یہ جس صحابی نے سوال کیا اب اس کا جواب آنے لگا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کہیں گے ہاں بھئی تو کیا کر کے اللہ فرما برداری کی، تابع داری کی، اسلمت لرب العالمین پہ قائم رہا، ہر گناہ سے بچتا رہا، ہر نیکی والا کام کرتا رہا، تیرے قرب کے حصول کے لیے مشکلات آئی، تنگیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، نہ میں نے جھوٹ بولا، نہ بددیانتی کی، نہ دغا بازی کی، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہا، اللہ کیا انعام ہے؟ اللہ کہیں گے جا تیرا گھر میں نے محمد رسول اللہ کے گھر کے ساتھ بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین ابراہیم کی پاسداری کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔